قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پہلے بائیڈن نے کہا ہم 11 ستمبر کو افغانستان سے نکلیں گے، پھر سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات کنفرم نہیں کہ ہم 11 کو ہی افغانستان سے نکلیں گے۔ اگر حالات معمول کے مطابق نہ ہوئے تو امریکی فورسز ایک لمبے عرصے تک افغانستان میں ہی رہیں گے۔ آخر امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوہ کو کال کیوں کی؟ پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ دونوں ممالک امریکہ اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ کیا اینٹونی بلنکن نے ٹیلی فون کر کے پاکستان کو دھمکی دی ہے یا پھر کوئی بڑی پیشکش کی ہے؟ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکہ دو ہی طرح سے کام کرتا ہے، یا تو وہ دھمکی دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر دھمکی سے کوئی ملک ڈھیر نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی بڑی ڈیل کرنے کی تیاریاں کرتا ہے۔ صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں افغان امن معاہدے کے لیے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح کے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، بالکل اس مچھلی کی طرح جس کو پانی سے باہر نکال پھینک دیا جائے۔ امریکہ نے بھی افغان امن مذاکرات ڈیل سے باہر نکل کر اپنے لیے خطرے کی گھنٹی بجا لی ہے۔ ویسے تو امریکہ نے اپنی طرف سے بڑی زبردست چال چلی ہے کہ وہ افغان طالبان کو لے کر ایک تیر سے کئی شکار کریں گے، لیکن دوسری طرف امریکہ کے شکاری بھی اس وقت انتہائی چالاک اور الرٹ ہیں۔ وہ امریکی چالوں کو اچھی طرح جان چکے ہیں۔ دوستو، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا فون جنرل باجوہ کو ایک ایسے وقت میں آتا ہے جب 1 مئی بالکل سر پر کھڑی ہے، اور یقین کریں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو کبھی امریکی وزیر دفاع مطلب پینٹاگون چیف فون کرتے ہیں اور کبھی امریکی سیکرٹری اسٹیٹ پاکستان ٹیلی فون گھماتے ہیں۔ دوستو، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر افغان جنگ میں ہمارا ساتھ دے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے 2001 کے بعد پاکستان نے افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے کیا حالات ہوئے تھے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی۔ اب ایک دفعہ پھر امریکی وزیر خارجہ نے جنرل باجوہ سے ٹیلی فون پر پوچھا ہے کہ کہیں آپ اس دفعہ ہماری نیٹو سپلائی تو بند نہیں کر دیں گے، کیونکہ بہت سی خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں کہ پاکستان امریکہ کی نیٹو سپلائی بند کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جنگ افغانستان کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت پہلے دن سے کہتی آ رہی ہیں کہ افغانستان کا حل صرف اور صرف مذاکرات کی صورت میں ہو سکتا ہے، جو پاکستان نے قطر میں ہونے والے افغان امن معاہدے کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال بڑا سیدھا اور جواب بھی بالکل سیدھا ہے کہ آخر اب کون سی ایسی مصیبت ہے جو امریکہ افغانستان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا؟ یقین کریں یہ حقیقت ہے کہ قطر معاہدے کو تقریباً 8 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور افغان طالبان نے امریکی فورسز کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دی اور معاہدے کی پوری طرح پاسداری کی ہے، لیکن اب جب امریکہ کی طرف سے 1 مئی کو افغانستان چھوڑنے کی باری آئی تو امریکہ صاف مکر گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ خود وعدہ خلافی کریں گے تو کیا افغان طالبان آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ امریکہ افغانستان میں مزید کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان اور چین کی بربادی چاہتا ہے، جس کے لیے امریکہ کو خطے میں ایک سپیس کی ضرورت تھی جو وہ افغانستان کی صورت میں حاصل کر چکا ہے۔ امریکہ اب افغانستان میں بیٹھ کر ہی پاکستان کے حالات خراب کروائے گا، لیکن دوسری طرف افغان طالبان نے امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکہ کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ بس اب تم اپنے تابوت بھجوا دو، ہم تمہیں خود بڑی شان کے ساتھ تابوتوں میں بند کر کے امریکہ واپس بھیجیں گے، کیونکہ تم زندہ سلامت واپس جانے کے لیے راضی نہیں ہو۔ جنرل باجوہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت اور کور کمانڈر کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ سال ایران جنگ کے لیے پاکستان نے اپنی سرزمین دینے سے بھی امریکہ کو انکار کیا تھا کہ پاکستان کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی سرزمین آئندہ ہرگز استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کی نئی آزاد خارجہ پالیسی کے
मुताबिक अफगान इशू का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है, और अगर अमेरिका पाकिस्तान से मदद चाहता है तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अफगान मसले का वाहिद हल कतर अमन मुआहिदा है, जिसमें अमेरिका, नेटो ममालिक और ख़ुद अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान मुल्ला ब्रादर्स सब के सब राज़ी थे। लेकिन क्योंकि अमेरिका अपने वादे से मुनहरिफ हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान अब अमेरिका की मज़ीद कोई मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, अफगानिस्तान का तनाज़ा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पहलुओं से ज़ेरे बहस रहा है। हालिया दिनों में तय होते तनाज़े पर एक बार फिर धुंध उमड़ने लगी है, जिसे बहरहाल एक दिन छट जाना है। दोहा अमन मुआहिदे के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के बर वक्त इनकलाब पर जो बाइडन इंतज़ामिया कमोबेश 3 माह मखमसे का शिकार रहने के बाद बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अमेरिका अपनी तवील तरीन जंग का इख्तिताम करते हुए 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने से पहले अफवाज की वापसी का अमल मुकम्मल कर लेगा। अमेरिकी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से नेटो फौज के इनखला का ये काम मई से शुरू होगा। अगर कोई इल्तवा हुआ तो इसकी वजह सिर्फ सफरी साजो सामान की मुंतकली होगी। इस ज़मन में ये तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं कि अगर अफवाज की वापसी के दौरान इन पर हमला किया गया तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इंतहाई करीबी ज़राए के मुताबिक ये खबर भी मौसूल हो चुकी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लिए अस्करी कमांडों की तैनातियाँ शुरू कर दी हैं। अमेरिका और अशरफ गनी हुकूमत मुआहिदे से इनहराफ करते हैं तो अफगानिस्तान में ऐसी लड़ाई शुरू हो सकती है जो खाना जंगी में तब्दील होने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में सालाना $2 अरब खर्च कर रहा था। अमेरिका खरबों डॉलर खर्च करके अगर जंग को अमन की शक्ल में ढाल ना सका तो इसके जंगी दानिश्वरों और इदारों की नाकामी होगी। दूसरी सूरत में ये खित्ता अपनी सलामती व इस्तेहकाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दूसरी कुव्वतों की तरफ माइल होने का अमल तेज़ कर देगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, पाकिस्तान की तरफ से नेटो सप्लाई को बंद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर नेटो सप्लाई बंद होती है तो अमेरिका के लिए ये जंग जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। और अगर पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर नेटो सप्लाई के लिए अमेरिका का साथ दिया तो ये फैसला पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। फैसला पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने करना है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।